کل تک جو عمران خان کے لیے اور کشمیر کے لیے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے اینالسٹ بیٹھ کے باتیں کرتے تھے، آج وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کشمیر کو بھیج دیا ہے۔ یہ کون سی ہمیں کہانیاں سنا رہے ہیں یہاں پہ؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہر جمعے کو کھڑے ہوا کریں گے، 1 سال ہو گیا ہے، ایک دفعہ کھڑے ہوئے تھے بس، ہر جمعے کا آپ نے تو کھڑا ہونا تھا، آپ اپنی بات پہ تو قائم رہیں۔ مشاہد صاحب اس پہ 5 تاریخ کو اگر پورا ڈیبیٹ کرے گا، اس 200 کٹ کر لیں، باقی ساتھی بھی سارے آپ کے بنے۔ اس دن میں یہ باتیں نہیں کروں گا، اس دن اور کچھ کر لوں گا، کشمیر پہ کروں گا، فکر نہیں کریں۔ مجھے کوئی فکر نہیں ہے، باقی آپ کے ساتھیوں کا فکر ہے۔ نہیں میں باقی جی جی وہ ہے نا، کتنے ماں باپ نے خود اپنے جگر پاروں کو تیری دہلیز پہ کٹ کٹ کے بکھرتے دیکھا، اور کتنے بھائیوں کے لہو، کتنے ہی بہنوں کے سہاگ تیری حرمت پہ کٹے، تیرے تقدس پہ لوٹے، اور 7 لاکھ فوج آگے لگایا ہوا انہوں نے۔ ہم کیا کر رہے ہیں عملی طور پہ؟ کچھ نہیں کر رہے۔ ہم جو کشمیر کے خلاف اس ملک میں بات کرتا ہے، جو ادارہ بات کرتا ہے، یہ موجودہ حکومت اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے اس ملک کے اندر، اس لیے کہ کشمیر، وہ نعرہ لگاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، اور ہماری حکومتیں اللہ جانے کس کے ایجنڈے پہ ہیں۔ ایجنڈے پہ تو ہونا ہی ہے نا۔ ابھی آپ دیکھیں نا، کل کی ہی بات ہے، پرسوں کی، کہ جو باہر سے ایسے ایسے لوگوں کو لا کے کیبنٹ میں بٹھا، قانون اجازت نہیں دیتا، ان کو لا کے بٹھا دیے گئے، اور بڑے فخر سے بیان کر رہے ہیں کہ جی ہم نے دیکھے پاکستان، ایک کو ہر کام پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ حکومت کرتی، انہیں پتہ ہی نہیں ہے پاکستان میں ہوا کیا کیا ہے۔ کہتے ہیں جی ہم نے جناب ان کے اثاثے جو ہیں ڈکلیئر کر دیے۔ بھائی یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، انہوں نے کرائم کیا، 2 سال تک ڈکلیئر کیسے نہیں کیے؟ اس کا کون جواب دے گا؟ یا ان کی منی ٹریل کہاں ہے؟ منی ٹریل ہم مانگتے تھے نا، نواز شریف کے خلاف تو 1 روپے کی کرپشن نہیں ثابت کر سکے نا، اسی لیے کہا کہ بچے سے تنخواہ نہیں ملی تھی۔ اب بتائیں منی ٹریل کہاں ہے؟ کتنا ٹیکس دیا ہے؟ کیوں 2 سال تک آپ ایف بی آر میں آپ نے اپنے ATM نمبر نہیں لیے؟ ٹیکس کیوں نہیں دیا؟ یہ ہے اصل بات۔ اس کو چھپانے کے لیے کہتے ہیں دیکھیں جی ہم نے کتنی بڑی توپ چلائی۔ کیا توپ چلائی ہے بھائی؟ آپ نے ٹیکس نہیں دیا، آپ پاکستان کے عوام کی تقدیر کا فیصلہ کر رہے ہیں کیبنٹ میں بیٹھ کے۔ آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ کا تعلق کیا ہے؟ اور میں یہ اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں جو PTI کے اصل لوگ ہیں، کہ ان کا PTI سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ آئے ہیں، وہ سارے ATM ہیں، انہیں خیال کرنا چاہیے۔ یہ علی محمد خان آگے، انہوں نے بڑی اچھی بات کی، لیکن ان کی بات انڈیویجول بات ہے، ان کی حکومت ان کی بات کے برعکس کر رہی ہے۔ جو لوگ لا کے بٹھائے گئے ہیں ان کا کشمیر سے کیا تعلق ہے؟ کہتے ہیں جی بڑی بہت کر دی ہے ہم نے۔ بھائی انہوں نے ٹیکس کتنا، انہوں نے 2 سال تک اپنے اثاثے ڈکلیئر نہ کرنے کا مطلب ہے کہ پاکستان کے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی ہے، جس کے خلاف ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، کوئی ایکشن نہیں لیا، اس کا بھی کریڈٹ لے رہے ہیں۔ یہ عجیب و غریب تماشا میں چاہا ہوا ہے اس حکومت نے۔ اور ایسے ایسے لوگ جنہیں چلے PTI سے تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، پاکستان سے بھی کبھی کوئی تعلق نہیں ہے، ڈیول نیشنل ہیں، ڈیول نیشنل سینٹ میں نہیں آ سکتا۔ یہاں کے لوگوں کو ہمارے نکال دیا اس لیے کہ وہ مسلم لیگ نون کے لوگ تھے، ہارون اختر سعدیہ عباسی کو۔ بھائی ہر سینیٹر، ہر قومی اسمبلی کا ممبر کیبنٹ میں نہیں جاتا۔ آپ نے ڈائریکٹ جن کی جو یہاں پیدا نہیں ہوئے، جن کی شریعت وہاں کی ہے اور ان کا کوئی کردار نہیں ہے پاکستان یا دنیا کی سیاست میں یا پاکستان کے حق میں، کبھی کوئی کارنامہ نہیں ہے، کوئی ان کی خاص امتیازی حیثیت نہیں ہے۔ مشیر ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ پڑھا لکھا، فلانا اسپیشل اسسٹنٹ، اس کا تجربہ اور اس کا انٹرنیشنل ایکسپوجر، 2 نمبر طریقے کے لوگ جو ہے لا کے بٹھا دیے گئے، اور وہ بڑے اچھلتے پھر رہے ہیں کہ جی ہم نے اپنے اثاثے، تم نے اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں جب تمہیں ڈنڈا چڑھایا گیا ہے، اور 2 سال تک تمہیں جواب دینا پڑے گا، تمہیں منی ٹریل دینی پڑے گی، یہ قوم مانگ رہی ہے تم سے منی ٹریل، تمہیں یہ بتانا پڑے گا کہ تم نے کتنا ٹیکس دیا ہے۔ ہمیں تو آج رضا ربانی صاحب نے بڑی اچھی بات کی، سب اپنا اپنا احتساب کرتے ہیں لیکن سارے مل کے پارلیمنٹ کے لوگوں کا احتساب کرتے ہیں۔ واہ بھائی واہ،
تمہارا احتساب کون کرے گا؟ اور وہ بتانے کو اب بھی تیار نہیں ہے. تو میں پھر دیکھیں سپریم کورٹ نے کل فیصلہ کیا. سپریم کورٹ نے یہ جو انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں جناب، یہ جو انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں نیب کے ذریعے سے، جو صرف اپوزیشن کے خلاف ہوئی ہیں، اب سعد رفیق اور سلمان رفیق کل ہوں گے تو بڑے خوش، لیکن مجھے بتائیں نا کہ 2 سال ان کے بچوں نے تو تکلیف اٹھائی ہے نا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ خاقان عباسی کے کل انہوں نے سارے اکاؤنٹ سیز کر دیے. یہ وہی خاقان عباسی ہے جس کے بارے میں یہ کبھی سوچا نہیں ہوگا کسی نے کہ یہ جو موجودہ ہے ہمارے عمران خان، انہوں نے باہر کے ملک میں جا کے کہا کہ جی میں نے اس کو اندر کر دیا. لو جی خدا کا نام لو. اچھا بات یہ ہے کہ یہ سارے کچھ کام کرنے کے بعد آپ کی سپریم کورٹ نے آپ کے منہ کو کالا کر دیا. اس حکومت کو بھی خالی نیب کو نہیں کیا، نیب ان دونوں کا منہ کالا ہوا ہے اور ان دونوں نے مل کے منہ سے قبول کیا ہے. بزدل اتنا پھر کہتے ہیں جی ہمارے تو دور میں ہوا ہی نہیں ہے مقدمے درج. بھائی ہمارے دور میں ہوئے ہیں، جس دور میں ہوئے، ہم نے تو اپنے دور میں آپ کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں درج کیا تھا. بات یہ ہے کہ آپ منی ٹریل مانگتے تھے نا، اب کیوں نہیں مانگتے؟ اب کیوں آپ کے منہ سل گئے؟ اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد میں کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ نیب استعفیٰ دے، میں کہتا ہوں حکومت کو استعفیٰ دینا چاہیے. جی ٹھیک. اس لیے کہ یہ ملے ہوئے تھے اس سے. انہوں نے دیکھیں نیب نے یہ کہا کہ اگر میں نے حکومت کے خلاف کوئی ایکشن کیا تو یہ حکومت گر جائے گی. اس کا مطلب پتہ ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ کرپٹ حکومت ہے اور ہم نہیں کریں گے ان کے خلاف ایکشن. یہ اس نے کہا، میں نے نہیں کہا. تو بھائی ابھی کل کی بات ہے، متی اللہ جان کو اٹھا لیا ہے. کیوں اٹھایا ہے؟ کیسے اٹھایا ہے؟ کس نے اٹھایا ہے؟ یہ باتیں کس نے بتانی؟ یہ حکومت نے بتانی ہے، کسی اور نے نہیں بتانی. یہ آپ ذمہ دار ہیں. اس کو جو تکلیف پہنچی ہے، اس ملک کے عوام کو جو تکلیف پہنچی ہے، اس کے بچے اور بیوی کو تکلیف پہنچی ہے، وہ اپنی بیوی کو لینے گئے، آپ نے اس کو اٹھایا ہے، وہاں پہ مار پیٹ کی ہے اور سب رات گئے اس کو چھوڑ دیا اور بڑی خوش ہو رہے ہیں کہ جی وہ پرائم منسٹر نے ڈیوٹی لگائی تھی چھوڑ دیا. بھائی آپ ذمہ دار ہیں، آپ بتاتے کیوں نہیں، منہ کیوں نہیں کھولتے؟ پہلے تو بڑی باتیں کرتے تھے آپ ہمارے دور میں اور ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے تھے. آپ نے پی ٹی وی پہ قبضہ کر لیا، ہم نے کچھ نہیں کہا. یہ کہتے نا ہمارے دور میں تو نہیں ہوئے. آپ نے جمہوریت کی قبر بنا دی، ہم نے کچھ نہیں کیا. آپ نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، ہم نے کوئی مقدمہ درج نہیں کیا. آپ نے لوگوں پہ پرائم منسٹر ہاؤس پہ حملہ کیا، آپ نے تھانوں پہ حملے کیے، ہم نے کوئی مقدمہ درج نہیں کیا. تو تحمل کس میں ہوا؟ آپ کسی شکیل الرحمان آج 130 دن سے زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے نا اس کا قصور صرف ایک ہے، وہ سر نہیں جھکا رہا ہے ان کے سامنے. ورنہ 80 کا مقدمہ ہے، وہ جو اس گھر میں رہ رہا ہے، پیسے دیے ہیں اس کے، ہر چیز ہے، اٹھا کے اس کو اچھا بھائی مقدمہ بنا لیا نا، عدالت میں لے جو، اندر رکھنے کا کیا تو کہ. مسئلہ یہ ہے کہ سب سے بڑا ہاؤس ہے، پاکستان بننے سے 7 سال پہلے جنگ بنا ہے. میر خلیل الرحمان شکیل الرحمان کا والد سائیکل پہ اخبار بیچا کرتا تھا ایک زمانے میں. آج ان کے کئی چینل ہیں، انٹرٹینمنٹ چینل ہیں، اسپورٹس چینل ہیں، نیوز چینل ہے، جنگ اخبار ہے، نیوز ہے، اخباریں جہاں ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے. آپ نے اس کے چیف کو جیل میں ڈال دیا اور آپ بڑے خوش ہیں اس بات پہ. آپ اس کا سر جھکانا چاہتے ہیں، سر تو وہ نہیں جھکائے گا، ورنہ وہ پہلے دن ہی باہر آ جاتا. تو سر اگر جھکا رہا ہوتا تو پھر تو اندر رہنے کی. آپ سر اگر کوئی جھکا دے، کوئی چور ہو، اچکا ہو، ڈاکو ہو، اس ملک کو لوٹ رہا ہو، وہ کیبنٹ کا ممبر ہوتا ہے، سارے نہیں. لیکن یہ عملی طور پر ثابت ہوا ہے. کیا یہ جو پچھلا ان کا یہ عامر کیا نہیں تھا، اس کے بارے میں فردوس عاشق اعوان نے ایز ایڈوائزر انفارمیشن منسٹری یہ نہیں کہا تھا کہ وہ ہم نے کرپشن چارجز پہ اس کو ہٹایا؟ کہا تھا نا. تو پھر تو آپ نے دوبارہ لے لیا. اور بہت سارے اسکیم آئے ہیں، کیسے بڑے بڑے، اور ہر روز مال بنایا جا رہا ہے.
کیا صوبوں میں جو آپ کے انڈر میں اور کیا وفاق میں یہ صحت والے یہ بیٹھے ہوئے حکومت میں یہ گواہی دیں گے میری، اگر نہ دے تو مجھے پکڑ لیں، ان کا تعلق ہے۔ تو یار آپ پھر باتیں آپ بڑی بڑی کرتے، کریڈٹ لیتے۔ اس 2 سال میں اس ملک کا کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نا، اے وطن یہ تیرا اترا ہوا چہرہ کیوں ہے، اور غرفہ و بام شبستہ میں اندھیرا کیوں ہے، اور درد پلکوں سے لہو بن کے چھلکتا کیوں ہے، اور ایک ایک سانس پہ تنقید کا پہرا کیوں ہے، اور کس نے ماں باپ کی سی آنکھ اٹھا لی تجھ سے، چھین لی کس نے تیرے کان کی بالی تجھ سے۔ تو کشمیر کو جو علی محمد خان کی اس اکیلے کی ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، حکومت نے کشمیر کا سودا کر لیا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کے تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں، ان کا عمل کہہ رہا ہے، ان کا عمل کہہ رہا ہے۔ وہ تو بیچارہ ہنس رہا ہے نا، وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو تو ہنسنا ہی ہے، وہ کیا کرے، وہ مجبور ہے، مجبور ہیں، وہ اللہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، مجھے پتا ہے آپ کا۔ تو جناب چیئرمین، ایک تو پی ٹی وی میں جو وارداتیں پڑ رہی ہیں اور جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے تحت وہاں پہ ٹھیکے بورڈ کے ممبر لے رہے ہیں، اور کشمیر کے نقشے، یہ بابا روان ہے، یہ آئیڈیالوجیکل آدمی ہے، اس کو پتا ہے کشمیر کیا چیز ہے، یہ باقی ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کشمیر کیا، اس کی مشاہد صاحب پلیز اب مہربانی کریں گے، کنکلوڈ کریں جی، بہت شکریہ جی۔ آپ میں 1 منٹ میں مہربانی کرنے لگا ہوں، 1 منٹ سے زیادہ نہیں کہوں گا، میں مہربان آدمی ہوں، آپ مجھ سے بڑے مہربان ہیں۔ تو یہ بابا روان بھی سمجھتا ہے اس بات کو، یہ مذاق نہیں ہے کشمیر کہ آپ چکر دیتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، کوئی بیوقوف نہیں بنے گا، اور یہ کشمیریوں کو بھی پتہ لگ گیا، مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ وہ سمجھ گئے ہیں، وہ یعنی کہ ان کو کوئی اب آس نہیں رہی پاکستان سے، جو کچھ یہ پچھلے 1 سال سے کر رہے ہیں۔ تو جناب ایک تو پی ٹی وی کی تحقیقات کرائیں کہ انہوں نے کشمیر کے نقشوں کو انڈیا میں کیوں دکھایا ہے، دیگر وہاں جو گڑبڑ ہو رہی ہے وہاں پہ لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، 24 لوگوں سے 100 لوگوں کی لسٹ بن گئی ہے، یہ ساری، یہ آپ کا بھی مسئلہ ہے سر، میرا مسئلہ نہیں۔